حضرات ایک اعلان سن لیں کہ کبھی ابھی تبریک آیا کربلا سے امام حسین علیہ السلام کے حرم کا پرچم ہے، آپ لوگ اسی طرح کریں. صلوات پر محمد و آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها صدق الله العلي العظيم. صلى الله انشاءاللہ میرے کم پڑھے کو زیادہ سمجھیں گے. اس کے بعد مجھے ایک مجلس کے لیے جانا ہے اور اس کے بعد پھر رات کو بھی ہے. ایک دو مجالس تو آج پورا پنجتن کا دن گزرا ہے. اس آیت کا میں نے انتخاب جس سورہ کے چند آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے سورہ والشمس جو قرآن کا ایک ایسا سورہ جس کو خود سے بہت سے سورے جس میں سورہ 3 بھی ہے اور بہت سے سورے جن کو اہل بیت کا سورہ کہا جاتا ہے. والشمس وضحاها سب سے زیادہ قرآن میں قسمیں جس سورے میں کھائی گئی ہیں وہ یہی سورہ ہے. یہ ایک آیت ہے لیکن اس ایک آیت میں بھی 2 قسمیں کھائی ہیں. توجہ رکھیں. والشمس وضحاها سورج کی قسم اور اس کی کرنوں کی قسم. یہ آیت میں 2 قسمیں. والقمر اذا تلاها اور چاند کی قسم جب وہ طلوع ہو رہا. مفسرین سب نے لکھا ہے کہ شمس سے مراد پیغمبر اسلام ہیں اور ان کی کرنوں سے مراد جناب سیدہ ہے. والقمر اذا تلاها اور طلوع آفتاب سے مراد یعنی مہتاب سے مراد جناب امیر المؤمنین ہے. شمس و قمر مجھے موضوع جو دیا ہے یوسف بھائی نے کہا کہ جس مرضی موضوع سے متعلق پڑھنے نے کہا کہ لیکن میں مجلس کو عنوان جناب عباسی سے دیتا ہوں اور انہوں نے یہاں تک مجھ سے کہا کہ بے شک آپ چاہیں تو مسائل بھی جس کے آپ چاہیں پڑھ دیں لیکن میری مجلس کا عنوان حضرت عباس ہے. ابھی پہلی مجلس بھی وہاں پہ بھی علم برآمد ہونا تھا اور اس کے بعد پھر آنے والی مجالس بھی بہت سی ہیں. کل پرسوں میں جن سے متعلق مجھ سے یہی کہا گیا کہ حضرت عباس میں نے بھی پچھلی مجلس میں عرض کیا کہ اگر مجھے کہا جائے کہ 1-1.5 گھنٹہ صرف حضرت عباس کے مسائل پڑھے جائیں تب بھی کم ہیں. اتنے مسائل ہیں. اب آئیے ذرا چند جملے فضائل کی پیش کروں گا. پوری مجلس کو جناب عباسی سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں انہیں کے فضائل کو انہیں کے مسائل کو کیونکہ اتنی محبت سے انہوں نے وہ کہا تھا کہ وہ 2 رات پہلے جب انہوں نے مجھ سے کہا تو میرے ذہن میں رہا کہ عنوان حضرت عباس ہے جو مرضی آپ پڑھیں. جب عنوان حضرت عباس سے پھر اور کیا پڑھیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها دیکھیں چاند اور سورج کے اندر بڑی عجیب و غریب ایک دونوں میں تمازت ہے. دونوں ہمیشہ ساتھ ہیں. پیغمبر اسلام اور جناب المؤمنین حسین اور جناب عباس ہمیشہ ساتھ ہیں. حضرات جناب عباس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جناب سید الشہداء کے گرد طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے نظر آتے ہیں. اور جناب سید الشہداء کی یہ خصوصیت ہے کہ جناب عباس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. یہاں پہ
تمام روایات میں ہے مورخین نے لکھا ہے کہ ولادت حضرت عباس پہ 2 افراد نے امیر المومنین سے فرمایا کہ یہ بچہ مجھے دے دی. سب مورخین نے لکھا ہے ولادت حضرت عباس، جتنے سیرت نویسان ہیں نا جناب عباس کے، ان سب نے جملہ لکھا ہے. ایک جناب سید الشہداء نے کہا بابا یہ اپنا بیٹا مجھے دے دیجیے. اور خدا کی قسم، حسین ابن علی کی قسم، اکثر مورخین نے لکھا کہ جناب زینب کبریٰ نے این یہی جملے دہرائے، فرمایا کہ بابا یہ بیٹا مجھے دے دیجیے. کتنا فرق ہے توجہ کریں گے. میدان کربلا میں 32 مشہور ہے لیکن 34 برس ہے جناب عباس کی سن مبارک، 34 برس کے میدان کربلا. جناب سید الشہداء 57 برس کے ہیں. 23 سال چھوٹے ہیں جناب عباس اور 22 سال جناب زینب کبریٰ سے. 56 برس جناب سیدہ زینب سلام علیہا کی سن مبارک ہے میدان کربلا میں. 22 اور 23 برس کی اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے باپ بیٹے اور ماں بیٹے میں. اتنی محبت کی ہے ان ہستیوں نے اہل بیت علیہ السلام نے، صرف پنجتن نے نہیں، خدا کی قسم تمام خاندان اہل بیت اور تمام ائمہ نے جتنا مقام اور جتنی فضائل اور جتنے الفاظ جناب عباس سے متعلق کہے ہیں کسی اور فرد سے متعلق نہیں. بڑی ذمہ داری سے پیش کرتا ہوں، بہت ذمہ داری سے. جتنی تعریف اور جتنے یعنی ان کی وفا سے متعلق، ان کی شجاعت سے متعلق، ان کی خوبصورتی سے متعلق، ان کے قد سے متعلق، ان کی محبت سے متعلق، ان کی اہل بیت سے وابستگی سے متعلق، تمام افراد اہل بیت نے جتنے ان سے متعلق الفاظ کہیں کسی اور سے متعلق اتنے جملے نہیں کہے، کتنے کسی اور سے متعلق. حضرات یہاں تک کہ بیویوں نے جناب عباس سے متعلق ایسے سے جملے کہے ہیں. خود جناب زینب کبریٰ جناب سید سجاد فرماتے ہیں کہ یوم القیامہ، روز قیامت، جو مقام میرے چچا عباس کا ہوگا یغبطہ جمیع الشہداء، فرماتے ہیں جو روز قیامت میرے چچا عباس کا مقام ہوگا، جب سارے شہداء ان کے مقام کو دیکھیں گے، انبیاء موجود ہوں گے شہداء کے اندر، اوصیاء موجود ہوں گے، سب غبطہ کریں گے میرے چچا عباس کا مقام دیکھیں نا. غبطہ کہتے ہیں کہ انسان رش کرنا جسے کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے حسد جو نیگیٹو ہے، اور ایک ہوتا ہے غبطہ عربی میں کہتے ہیں جو مثبت ہے. یعنی سب کہیں گے کہ پروردگارہ اتنا مقام دیا ہے، اے کاش ہمارا بھی ایسا مقام ہے. اب سوچیں کیا، اور یہ کہنے والا کوئی عام نہیں، سید سجاد جو مقام ہے جناب عباس کو سمجھتے ہیں. بڑے ہی عجیب و غریب الفاظ ہیں. تمام افراد کہتے ہیں کہ پنجتن کی محبت کا مرکز حضرت عباس ہے، اور اس کے لیے بہت سے الفاظ کہتے ہیں کہ حضرت عباس کے نام میں جو عین ہے وہ علی سے ہے، بے بطول سے ہے، الف احمد سے ہے، اور سین حسنین سے ہے. جو پنجتن کی محبت کا مرکز ہو اسے عباس کہتے ہیں. تمام افراد نے ان سے متعلق. حضرات یہاں تک کہ قد بلند تھا، بہت قد بلند، سب نے سن رکھا ہے، اور بے انتہا خوبصورت. حضرات جس گھر میں حسن و حسین جیسے خوبصورت ہوں، جن کے نام ہی حسن سے ہو، ایک ہے حسن دوسرے حسین، جو نام ہی حسن سے لیے گئے ہوں. اب سوچیں کہ جن کو حسن، جس کو یعنی جن پہ حسن کو ناز ہو وہ حسن و حسین، جس گھر میں حسن و حسین جیسے خوبصورت ہوں، اور جس گھر میں جناب امیر المومنین جن کے متعلق پیغمبر نے کہا یا علی انسا کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا بدر الدجا. حضرت جہاں پہ اتنے خوبصورت ہو وہاں قمر بنی ہاشم، جہاں ایک سے فرد زیادہ دوسرا خوبصورت ہو. یہ انسان خدا کی قسم، میں ابھی بھی اس کی تحقیق سے دیکھ کے آیا ہوں. قرشی محمد باقر قرشی نے لکھا ہے، آج قزوینی نے لکھا، سب بڑے بڑے بزرگ مورخین نے لکھا کہ اگر امام حسن مجتبیٰ گھر سے باہر نکلتے تھے تو راستہ رک جاتا تھا. لوگ ایک مرتبہ دیکھتے تھے، سب رک جاتے تھے دیکھنے کے لیے. امام حسن مجتبیٰ سے متعلق ہے. یہاں تک کہ آپ واپس آ جاتے تھے تاکہ لوگ راستہ رک نہ جائیں. جہاں سے گزرتے تھے لوگ ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے رکتے تھے کہ کون جا رہا ہے. جن کا یہ عالم ہو کہ لوگ دیکھنے کے لیے رک جائیں، اس گھر میں لقب کسی اور نے نہیں دیا. اس گھر میں علی کہیں ہارا قمر بنی ہاشم، اشارہ کر کے کہیں میرا یہ بیٹا قمر بنی ہاشم ہے. اب حتی اردو میں بھی ہم چاند کہتے ہیں نا کہ بہت چاند سا بچہ ہے. حضرات اگر کسی گھر میں بہت خوبصورت لوگ، اگر ایک بچہ ہو نا کہ جس گھر کے کوئی افراد خوبصورت نہیں، وہاں سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر
ایسے افراد ہوں کہ جن کے لیے راست سے رک جائیں اس گھر میں امیر المؤمنین فرمائیں. ایک مرتبہ دیکھیں حضرات، میں صرف صفین کا تھوڑا سا نقشہ کھینچوں گا. روایت میں ملتا ہے کہ جناب عباس کی آنکھیں بہت خوبصورت، بہت بڑی بڑی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں کہ اگر ایک مرتبہ غیظ سے کسی کو دیکھتے تھے مجبور ہو کے وہ پلٹ جاتا تھا. آنکھیں باقاعدہ گاڑ دیتے تھے اور جس نگاہوں سے دیکھتے تھے افراد گھبرا جاتے تھے. صفین کے اندر جب اترے ہیں تو جس طرح امیر المؤمنین لباس پہن کے جاتے تھے نا جنگ کرنے کے لیے، آپ نے اسی لباس کو اسی طرح سے زیر تن کیا اور اپنے چہرے پہ مولا امیر المؤمنین بھی ہمیشہ نقاب رکھتے تھے. نقاب پہننا گرد و غبار بہت زیادہ اڑا کرتا ہے. کچھ لوگ خول پہنتے تھے، لوہے کا خول ہوتا تھا تاکہ چہرے کو چھپا لیں. کچھ کہتے تھے خول کی ضرورت نہیں، کپڑا کافی ہے. اسی طرح سے نقاب چہرے پہ رکھا. جناب عباس میدان جنگ میں اترے. تمام افراد کہنے لگے علی آ رہے ہیں. حضرات جس کے بچپنے میں یہ شائبہ ہو، نے لکھا 13 برس کے تھے، میدان صفین میں 13 برس کے تھے. لوگ کہہ رہے علی آ رہے ہیں. سارا میدان فرار کرنے لگا، سب بھاگنے لگے. کسی آدمی نے آواز دی کہ علی ہمیشہ ذوالفقار کے ساتھ آتے ہیں. کہا یہ کوئی علی جیسا ہے، شباہت کے اندر، جنگ کے انداز میں اور بازو کی طاقت میں بہت مشابہ ہے. ایک مرتبہ کسی نے دیکھا، کہا علی کسی اور مقام پہ کھڑے ہیں. کہا یہ علی کوئی آپ کا لباس پہن کے چلا گیا. مولا مسکرانے لگے. کہا اسے کہو کہ علی نے بلایا. حالات ایک مرتبہ روایت کے الفاظ رنگ بہت زیادہ گورا تھا. ایک بال آپ کے جو ہے چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے، پسینہ بہ رہا تھا بہت زیادہ. جنگ کے اندر میدان جنگ میں بہت زیادہ گرمی تھی، پسینہ بہ رہا تھا. جب آنے لگی نا تو آپ نے آواز کہا ہاذا قمر بنی ہاشم، یہ قمر بنی ہاشم ہے. سارے صاحب ایک مرتبہ پریشان ہونے لگے، کون اتنا؟ امیر المؤمنین کے مطابق یہی ہے کہ جب آنکھوں سے دیکھتے تھے آنکھیں پوری سرخ ہو جاتی. میدان جنگ میں امیر المؤمنین کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. اور جب نقشہ کھینچا مولا متقیہ نے، فرماتے ہیں کہ جب سوال کیا نا حضرت محمد حنیفہ نے، بابا میدان جنگ میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا، کہاں پاؤں گا؟ کہا بیٹا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گا. میں میدان جنگ میں گڑ جاتا ہوں، جہاں کھڑا ہوتا ہوں وہیں کھڑا رہتا ہوں. نہ کسی سے پیچھے جاتا ہوں، نہ کسی کے پیچھے جاتا ہوں. مجھے وہیں پاؤ گے. کہا محمد نے بیٹا یاد رکھو، دانتوں کو بھینچ لیا کرو، آنکھوں کو کھول لیا کرو اور پہلے نہیں آخری فرد پہ نگاہ رکھا کرو، کیونکہ جب آخری فرد پہ نگاہ ہوتی ہے تو بیچ کے سب نظر آ رہے ہوتے ہیں. جب دانت بھینچ لیے جاتے ہیں تو پھر چوٹ نہیں لگتی، جبڑا مضبوط رہتا ہے. کہا تلوار کو اس طرح سے چلایا کرو کہ یہ تمہارے ہاتھ کا حصہ ہے. نہج البلاغہ میں کہنا مولا متقیان کا جنگ کا کارزار، میدان کارزار میں کیسے جانا جائے. اگر پڑھ لے تو انسان کہے گا کوئی ایسا نہیں کر سکتا سوائے علی کے. حضرت بڑا عجیب و غریب ایک ماحول ہے. امیر المؤمنین نے جو پورا نقشہ کھینچا نا کہ میری جنگ کیسی ہوتی ہے، اور یہ جناب عباس علیہ السلام جو تربیت پا رہے ہیں. روایت کے الفاظ ہے جناب حسن مجتبیٰ سے آپ نے تلوار زنی سیکھی ہے، اور امیر المؤمنین نے باقاعدہ اس کے بعد ٹریننگ لینے کے بعد یہ تربیت ہوئی نا تو آپ نے باقاعدہ اس کے بعد امتحان آزمائش کی کہ بیٹا تلوار ہاتھ میں اٹھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے جنگ کرتے ہو. تو مولا نے کہا کہ مجھے اپنے خون پہ بڑا دیکھیں حضرت محمد حنفیہ سے متعلق روایت میں ملتا ہے کہ مولا متقیان نے کہا، خود سے کہا، سب سے بڑے بیٹے ہیں امام حسن حسین کے بعد مولا کے، کہ بیٹا حملہ کرو. محمد حنفیہ بہت طاقتور، بہت شجاع تھے، بے انتہا طاقتور شجاع. روایت میں ملتا ہے کہ 4 افراد اگر کسی میدان جنگ میں جمع ہو جاتے، معصوم ہوتا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ معصوم ہے، طالب تنوع معصوم ہے. حالانکہ 4 افراد جن کو چاروں کو بعض افراد نے لکھا کہ 2 باب الحوائج ہیں. جناب عباس سے متعلق سارے مورخین نے لکھا ہے، لیکن بہت سے حضرات حضرت مسلم بن عقیل سے متعلق بھی کہتے ہیں کہ ان کا مقام باب الحوائج ایسا ہے کہ جن کے دروازے پہ جاؤ تو مانگا کرو. معصومین علیہ السلام نے کہا کہ ان سے مانگا کرو. بہت مقام، بہرحال میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا، اس طرح اشارہ کر کے گزرنا ہے. حضرت عباس، حضرت مسلم بن عقیل، عبداللہ بن جعفر طیار اور محمد حنفیہ اگر کسی میدان جنگ میں جمع ہو جاتے تو اس کا نقشہ بدل دیتے. یہ 4 افراد ایک طرف ہوتے، دنیا ایک طرف ہوتی. روایت ملتا ہے اگر پوری دنیا ایک طرف ہوتی ہے، 4 افراد ایک طرف ہوتے، پورے کے پورے نقشے کو بدل دیتے. جناب عباس ہمیشہ کہا کرتے تھے، جب جناب سید الشہداء سے کہا نا 1000 ہی کا تو لشکر ہے مولا، حضرت 1000 ہی کا تو لشکر ہے، یعنی ان کے لیے 1000 کے لشکر کی کوئی بات نہیں تھی. اس انداز سے میدان میں اترتے تھے. یہاں تک کہ روایت میں نے بھی جو آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ 4000 افراد نے صرف راستہ روکا تھا.
کہ فرات پہ نہ جانے دینا. لیکن جب اترے تو وہ 4000 افراد ایسے بھاگ رہے تھے جیسے شیر کے سامنے بکریاں بھاگتی ہیں. حضرات یہ 4 افراد ایسے تھے. ان میں جناب عباس سے متعلق ملتا ہے کہ خود جناب مسلم ابن عقیل سے متعلق ہے کہ جس آدمی کو اگر ہاتھ میں آ جاتا تھا بازو یا تو اٹھا کے اس طرح سے پھینکتے تھے کہ بالا خانے پہ گرتا تھا. مورخین نے لکھا ہے جب عبید اللہ بن زیاد نے افراد گرفتاری کے لیے بھیجے نا تو 3 مرتبہ لشکر منگوایا. جب 4تھی مرتبہ منگوایا نا لشکر تو کہا ایک آدمی کی گرفتاری کے لیے 4تھی مرتبہ لشکر منگوا رہا. کہا یہ کوئی کوفے کا بقال نہیں ہے, یہ علی کا بھتیجا ہے, شیر خدا کا تربیت یافتہ ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اس کے بعد بھی گرفتار نہیں کر سکے, دھوکہ دیا, گڑا کھود دیا. اس کے بعد جب جناب مسلم نے عقیل گرے ہیں تو باقاعدہ کا مسلم ہم نے امان دی, تلوار پھینک دو اور ہم جنگ نہیں کریں گے. آپ نے کہا وعدہ کرتے ہو, کیونکہ میں وعدے کا پاس رکھنے والا ہوں. انہوں نے کہا, اس کے بعد انہوں نے رسیاں باقاعدہ ڈالنا شروع کر دی. تو جناب مسلم نے ایک مرتبہ روک کے جملہ کہا ھذا اول الغدر, یہ پہلا دھوکہ ہے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ مدینے کا رخ کرنے کے بعد کوئی جملہ کہا, 12 تفسیرات میں نہیں جا سکتا. حضرت جناب عباس سے متعلق یہی الفاظ ملتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آدمی جنگ کے دوران جناب عباس کے ہاتھ میں اگر کسی کا ہاتھ آ گیا تو اٹھا کے پھینک دیتے تھے اور پھر آدمی گرتا تھا. یہ طاقت حضرات قابل تصور نہیں ہے کہ کتنی طاقت ہے, یعنی آپ تصور کر کے سوچ نہیں سکتے. یہ صرف اور صرف دیکھنے اور نگاہ کرنے سے متعلق ہے. تو جناب عباس سے متعلق جو روایات میں ملتا ہے کہ 13 ساڑھے 13 برس کے سن مبارک میں امیر المومنین کہیں کہ مجھے اپنے خون پہ ناز ہے, میں کہوں گا جس پہ علی ناز کرے. حضرات میں ایک جہاد کی جملہ پیش کروں گا کہ بہت سے افراد میں جانتا ہوں, ابھی میں مصاحب کی طرف ان کا ذہن جا رہا ہے. حضرات سنیں گے, جس کے